إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وأشهد أن لا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، پیارے رب رحمان کا بڑا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس رب کائنات نے ہم سب کو دوبارہ ایک بار ملا دیا ہے، اور یہ ملنا اس تمہ اور اس لالچ کی بنیاد ہے کہ دن قیامت کی بھی ہم سب ایک ساتھ اکٹھے ہوں اور ہم سب مل کر اس توحید، اس عمل صالح، عمل بالمعروف ونہی عن المنکر، جو ذمہ داری ہم پر اللہ رب العزت نے ڈالی ہے، اس ذمہ داری کو ہم ایمانداری اور سچائی کے ساتھ پہنچائیں۔ جس نے پہنچایا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، جو آیت مبارکہ میں نے جناب کے سامنے پیش کیا ہے مثال دے کر،
اس کا اختتام کریں گے۔ زندگی میں انسان کو دو چیزیں نعمت ملی ہیں میرے اپنے فہم کے مطابق، ایک مہلت زندگی، دوسری ہدایت۔ جس کو ہدایت مل گئی اپنی زندگی کے چراغ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور سانس کے ٹوٹنے سے پہلے وہ ایمان بھی لایا اور عمل صالحات کی زندگی بھی اپنائی، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں اور مغفرت اور فضل کے دروازے کھولتے ہیں۔ بار بار بلایا جاتا ہے، پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم کاروبار میں مصروف ہیں، آج ہماری شادی ہے، آج ہمارا فنکشن ہے، آج ہمارا فلاں پروگرام ہے۔ آج سب سے زیادہ خوش نصیب خوش بخت ہم لوگ ہیں، اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں یہیں بلایا ہے، اور اللہ رب العزت کی توفیق اور فضل سے ہم یہاں پہنچے ہیں اور ایک دوسرے کی اصلاح کر رہے ہیں، اور اللہ کی توحید بھی بیان ہو رہی ہے۔ مدلل مفسر بیانات آپ سن چکے ہیں۔ میرے دور سفر ہونے کی وجہ سے انتظامیہ نے میرا پروگرام سے داخل میں رکھ دیا ہے۔ میں ایک طفل انسان ہوں، ان علماء کرام کے سامنے ہمارا بولنا کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن کلمہ حق اگر نکل جائے ایک عام انسان سے بھی اللہ قبول کر لے تو وہ بھی ہماری زندگی پر بھاری ہوتا ہے۔ انسان پریشان ہوتا ہے اس دنیا میں کہ میں تنگ دست ہوں، میرے حالات ٹھیک نہیں، میں پریشان حال ہوں، دنیا تو بڑی ترقی کر رہی ہے، وہ تو فلاں فلاں پہنچ گیا ہے، وہ تو اپنے منزلیں طے کر رہا ہے۔ کبھی اس نے یہ بھی سوچا اس کی جو سیڑھی پر وہ جا رہا ہے، آج وہ سیڑھی کبھی اس کو پیچھے دھکیل نہ دے۔ آپ کے ملتان کا مشہور ایک پلازا ہے، مؤلف پلازا ہے، سنا ہے مؤلف ملتان۔ میں نے ایک دفعہ اتفاق ہوا، لوگ سیڑھی چڑھتے ہوئے گرے ہیں واپس، یہ ریورس ہے۔ تو اس لیے اس مہلت زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ایمان کو بھی سلامت رکھو، اس کی بھی آبیاری کرو، اور اپنے عمل صالحات کو بھی زندگی کا زیور بناؤ۔ جس سے یہ مہلت نہیں ملی، سانس دبوچ لی گئی، اس کا انجام سنا دو۔ یہ نہ ہو کہ ہم بھی غفلت کی زندگی گزار کے ہماری سانس بھی ٹوٹ جائے، پھر ہم بھی کہتے رہے اللہ ہمیں مہلت دے دے۔ اللہ تجھے مان لیا، تیری بات حق تھی، مگر جب مہلت زندگی ختم ہو گئی تو بات ہی ختم۔ اب نتیجہ ایک نقطے پہ اڑا ہوا ہے کہ تیرا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے یا تیرا خاتمہ ایمان سے خالی ہاتھ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک مثال دی ہے کہ جن لوگوں کو میں نجات دیتا ہوں ان کی چیزوں کو میں انہی کو دیتا ہوں جس پر وہ غاصب ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبی کے دور میں فرعون نے بڑی سرکشی کی، بڑا روکا، نہیں رکا، معجزات دکھائے گئے، سب کچھ کیا، نہیں مانا۔ تو اللہ قرآن مجید میں نقشہ کھینچتے ہیں، خیال کرو اے میرے مومن بندو،
میں وعدہ کر چکا ہوں مومنین سے بھی، رسولوں کے ساتھ قوموں سے وعدہ کر چکا ہوں، میں تمہیں ناکام نہیں کروں گا، اور میں نے ہر طرح پاسداری کی۔ پیغمبر کو بھی میں نے، ہر نبی کو اللہ رب العزت نے سرفرازی اور مقام دیا ہے ہر فرعون کے سامنے۔ تو اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جب فرعون اس قوم کے پیچھے لگ رہا تھا تو آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کی فوج آ رہی ہے، تو اللہ نے وہ وعدہ پورا کر کے دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے مومن ساتھیوں، میرے رب کا وعدہ ہے آپ ناکام نہیں ہوں گے، اِنَّا مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ۔ ٹھیک ہے، آگے آپ کو دریا نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے تمہارا یقین کامل نہیں ہے اس وقت۔ اگر یقین کامل ہوتا تو پیغمبر کے ہوتے بھی لوگ ڈر جاتے، ڈگمگا جاتے ہیں، کلا خبردار، ایسا نہیں۔ اب اللہ نے ان کو فرمانی دی، جس کو مہلت دی ہوئی تھی اس کا انجام کیا ہوا، بات نہیں آئی۔ میں سمجھتا کہ مہلت زندگی سے پیدا ہوتا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں میرے پیغمبر، مومن بننا آسان بات نہیں، مومن بننا بڑی جفاکشی کا کام ہے۔ مومن ہونے میں تمہاری ہر طرح کا امتحان لوں گا، مگر خیال کرنا وَاصْبِرْ وَاتَّقُوا، ڈرنا بھی ہے، تقویٰ بھی اپنانا ہے، صبر بھی کرنا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اس آیت کے مطابق جو لوگ متقی تھے، جو یقین رکھنے والے تھے، جن کا ایمان تھا کہ ہماری ہر لمحہ ہماری آزمائش ہے، تو ہم نے ان کو دریا پار کر دیا۔ اور فرعون کا جو لشکر تھا، فرعون کی فوج جو تھی پیچھے آ رہی تھی، اس نے اپنی ظلمانہ انداز سے، بڑے غضبانہ انداز سے تعاقب کیا ہم انہیں پکڑ لیں گے، مگر میرے رب کریم کی تدبیر کی اور تھی۔ وہ ظالم فرعون کو اور کچھ سوچ رہا تھا، آج یہ زندہ انسان بھی اور کچھ سوچتا ہے، آج میں مال بنا لوں، بلڈنگیں بنا لوں، اولاد کو منصب پہ لے جاؤں، مگر نہیں، بالکل نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ تو بغیر ایمان کے، بغیر عمل صالح کے یہی مہلت زندگی سے فائدہ اٹھا کر، بلکہ فائدہ وہ لے کر دنیاوی فائدہ، یہ سوچتے سوچتے دنیا کی بہتات، الہاکم التکاثر، یہ تکاثر کے بہتات میں مصروف رہا۔ آج بتا، پچھلے سال کتنا مسجد میں ساتھی تھے، آج کتنا ہے؟ کہاں جا رہی ہے تمہاری کوشش؟ کہاں جا رہی ہے تمہاری محنت؟ کہاں جا رہا ہے تمہارا خوف؟
اے رب کو ماننے والے، ایمان کا دعویٰ کرنے والے، آج یہ کارکردگی سامنے آ رہی ہے انسان کی، ہر انسان منصف ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں کہ اگر تمہارا حال بھی یہ ہو یا زندگی کی شام تیری ہو گئی، ایسا نہ تو بھی چلانا شروع کر دے۔ آگے بات آ رہی ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے مومنوں کو نجات دے دی، بنی اسرائیل قوم کو ہم نے نجات دے دی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا نے فرمایا تھا کاللہ، خبردار گھبرانا نہیں، انما ربی، انما ربی سیہدین، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ جو رب ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جن کی تصدیق، یقین، تعارف اپنے رب پر کامل ہوتا ہے، وہ ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر سمجھتا ہے رب رحمان کو۔ سیہدین، وہ ذات ہمارے لیے بہترین تدبیر کر دے گا، رہے ہموار کر دے گا، بلکہ کر بھی دیا ہے۔ تو آگے فرعون کا معاملہ آ رہا ہے، جب انہوں نے تعاقب کیا، تعاقب کرنے کے بعد آگے اللہ فرما رہے فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، مارے گئے جنہوں نے فرعون کی فوج نے ان کے اتباع کی۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، اپنے اکابر، یہ بھی تو اکابر تھا نا، تو اس کو فالو کر رہے ہیں نا۔ آج کون اکابر کی فالو نہیں کر رہا؟ جیسے علماء کرام بیان کر گئے ہیں، اس کتاب کو پڑھنا سمجھنا، ایسے بندے ہیں جو کہتے ہیں اس کو نہ سمجھنا یہ مشکل ہے، مشکل ہے، وقت آ جائے گا۔ آگے کیا ہوا؟ جو اس کے ساتھی تھے، آگے جو معاملہ اللہ فرما رہے ہیں اِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ، اللہ کا پلان اور ہے، اس کا پلان اور ہے، میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پکڑ لوں گا، میں ان کو دبوچ لوں گا، مگر میرے رب رحمان کا فیصلہ، ان کا پلان میرے رحمان کا اور ہے۔ اے دنیا کے ریج جانے والے، خیال کرنا، کبھی اپنی اولادوں کی خواہش میں، دنیا کی خواہش میں، مال و دولت کی خواہش میں، محل و ملاد، شادیوں کی شامانی خواہشات کو بڑھانے میں اپنی زندگی برباد نہ کرو۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں جو قوت صلاحیت میں نے آپ کو دی ہے، خدا را اس زندگی کو نعمت جان کر برباد نہ کر، ایسا نہ ہو کہ تو جہنم کا ایندھن بن جائے۔ اب اللہ نے فرمایا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ، جب ڈبکیاں کھانے لگا قوم بھی، فرعون بھی، اب وہ اقرار کر رہا ہے، اب زندگی کی شام ہو گئی، اب زندگی کی شام ہو گئی، وہ چراغ بجھنے لگا، وہ ڈبکیاں کھانے لگا، جب ڈبکیاں کھانے لگا بڑے بڑے برج مافیا مانگنے لگ جاتے ہیں، پہلے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اب وہ فرعون کیا کر رہا ہے؟ قال آمنت،
اب اس کو رب رحمان کی شان نظر آ رہے، کیونکہ اسے پتہ ہے یہ ڈبکیاں یہ آخری سانس ہے میرے۔ اب وہ حقیقی طور پر مان گیا کہ انہو قال آمنت انہو لا الہ الا الذین آمنت بہ بنو اسرائیل وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ پتہ چل گیا ہے کہ چراغ بجھ گیا، پتہ چل گیا ہے اب یہ میرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اے انسان، بڑے بڑے ناک کے نیچے رگڑے کھاتے ہیں، اللہ کا جب عذاب اس کی پکڑ آ جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ خیال کر، پل پل سانس بسانس اپنے آپ کو تیار رکھ۔ اب وہ مان رہا ہے میں ایمان لایا ہوں، اب وہ ایمان لایا، وقت گزر گیا ہے، میں ایمان لایا ہوں جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لائے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تجھ سے پہلے انبیاء یہی دعوت دیتے رہے الہ کوئی نہیں، الہ ایک ہے، تو پہلے یہ دعویٰ کرتا رہا ہے انا ربکم الاعلی، ابھی تو کہہ رہا ہے ڈبکیاں کھا رہا ہے، آج تیری شام ختم ہو گئی، تیرا چراغ ختم ہو گیا، اللہ کی گرفت میں تو آ گیا، اللہ کی سخت پکڑ میں آ گیا، آج تجھے چھٹکارا ملنے والا نہیں۔ یہ تیرا اقرار بے مقصد تیری زندگی کا وہ مقام، وہ لمحہ، وہ مہلت ختم۔ جیسے پچھلے بیان میں بزرگ فرما رہے تھے سچ ہے میرا عنوان، وہ واقعی سچ کیا تھا، ایک ہی سچ میں بڑے ہیرے بکھیر دیے۔ اب وہ اقرار کر رہا ہے میں ایمان لایا ہوں، میں سچا پکا مومن ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں تیری مہلت بھی ختم، تیری زندگی بھی ختم۔ آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين۔ جواب ملا اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا ہے، تو نے حدیں توڑی، نافرمانی کی۔ میرے پیغمبر اجازت لے کر تیرے پاس آئے، بڑیاں بڑیاں نشانیاں لے کر آئے، تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، مگر اب تیری جان بھی ختم، تیری زندگی بھی ختم، تو عذاب کی ڈبکیاں کھاتا رہا، ساتھ تیرے ماننے والے بھی۔ اے میرے مومن ساتھیوں، اپنے دل میں حقیقی یقین، حقیقی خالص ایمان، خاص تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، تو سیسہ سپلائی دیوار کی طرح مومن بن کے ڈٹا رہا، تیری سانسیں ٹوٹ جائیں، تب بھی تو کہتا رہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ ذکر تیرا چلتا رہے، تو تڑپتے نہیں، تجھے خوشخبریاں آ کر ملے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کیا ہوا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً
وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال کر تاکہ پچھلے والے لوگوں کے لیے عبرت کا سماؤ، بہت سے لوگ ہمارے نشانیوں سے بے خبر ہیں، اس لیے میرا مومن و بندہ ایک ہی نسخہ ہے، دو چیزوں کی قدر کر، ایمان کی بھی قدر کر، ہدایت والی نعمت کو اپنا، دوسرے نمبر پہ زندگی کی بھی قدر کر، زندگی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا حل ایک ہی نسخہ ہے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا۔ توبہ بھی کر، ایمان بھی لا، تب زندگی بن جائے گی میرا بندہ، میری مغفرت تیرے لیے ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔